تلنگانہ حکومت نے شہر کے ٹریفک مسائل سے نمٹنے کے لیے ٹرانسجینڈر کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی جمعے کے روز حیدرآباد کی ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ان کی رضاکار خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ لیا۔ یہ ہندوستان کا پہلا ٹرانسجینڈر مخصوص سرکاری بھرتیوں اور سماجی بہبود کا پروگرام ہوگا، جس کے دوران انہیں یہ کام دیا جائے گا۔ ریاستی وقف بورڈ کے تحت چلائے جانے والے یتیم خانہ انیس الغربا میں داخلے جاری ہے۔ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی اور سی ای او وقف بورڈ سید اسد اللہ کے مطابق حیدرآباد کے مستحق یتیم و یسیر بچوں کے لیے داخلے جاری ہیں۔ خواہش مند یتیم خانہ انیس الغربا واقع نامپلی پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند نے ہفتہ 14 ستمبر کو کہا ہے کہ 17 ستمبر کو ہونے والے گنیش مورتی وسرجن کے لیے شہر بھر میں 25,000 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے تاکہ جامع سیکورٹی اور تقریب کے مؤثر انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دیگر عہدیداروں کے ساتھ وسرجن راستوں کا معائنہ کریں گے اور مختلف محکموں کے ساتھ تال میل بھی کرتے رہیں گے۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد میں گنیش وسرجن کے پیش نظر 17 ستمبر کو تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ یہ تعطیل سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کو رہے گی۔ اس خصوص میں چیف سیکریٹری شانتی کماری نے احکام جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق 17 ستمبر کو شہر حیدرآباد میں گنیش وسرجن کے موقع پر دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ اضلاع رنگا ریڈی اور میڈچل میں سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کو تعطیل رہے گی۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے تالابوں اور حکومتی اراضیات پر قبضوں کو برخاست کرنے کی غرض سے تشکیل دی گئی اتھارٹی ہائیڈرا کی جانب سے کی گئی شکایات پر تاحال 7 FIR جاری کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق خاطی حکومتی عہدیداروں کے علاوہ غیر مجاز قبضہ کرنے والوں کے خلاف بھی شکایات درج کروائی گئی ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہر سال کی طرح اس سال بھی تنظیم فوکس اور تھیلیسیمیا سکل سیل سوسائٹی کی جانب سے میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام 16 ستمبر صبح 7 بجے تک شام 5 بجے تک کیا جا رہا ہے۔ کیمپ کے ذمہ داروں نے ایک میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے خون کا عطیہ دے کر اس کیمپ کو کامیاب بنائیں۔ اس کیمپ سے جمع کردہ خون تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت نے پرجاوانی کو 20 ستمبر تک ملتوی کر دیا ہے کیونکہ گنیش مورتی وسرجن 17 ستمبر منگل کو مقرر ہے۔ جمعہ 13 ستمبر کو منعقد ہوئے پرجاوانی پروگرام میں جملہ 576 شکایات پر مشتمل درخواستیں وصول کی گئی۔ ایجنٹس کے ذریعے دھوکے سے روسی فوج میں بھرتی کر کے یوکرین کے ساتھ جاری جنگ زدہ علاقے میں پہنچانے والے 12 ہندوستانی نوجوانوں میں تلنگانہ کے نارائن پیٹ مستقر کا نوجوان محمد سفیان بھی شامل تھے، جو 8 ماہ بعد جمعے کی شب حیدرآباد کے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئے، جہاں سفیان کے گھر والوں نے ان کا استقبال کیا اور بغل گیر ہو کر رو پڑے۔ حیدرآباد شہر میں زیادہ منافع دینے کا لالچ دیتے ہوئے معصوم عوام سے 700 کروڑ روپے وصول کرتے ہوئے دھوکہ دینے کا ایک معاملہ جمعے کو سامنے آیا۔ اطلاعات کے مطابق DKZ ٹیکنالوجیز نامی کمپنی نے معصوم عوام سے زیادہ سود دینے کا لالچ دیتے ہوئے کروڑہ روپے وصول کیے، جو تقریباً 700 کروڑ روپے بتائے گئے ہیں۔ کمپنی نے 1 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر ہر ماہ 8 تا 12 ہزار روپے منافع دینے کا وعدہ کرتے ہوئے 50,000 سے زائد افراد سے بھاری رقومات وصول کی تھی، جن میں مسلم خواتین کی خاصی تعداد شامل ہے۔ سیری لنگم پلی MLA آریکا پوڈی گاندھی، کارپوریٹر وینکٹیش گوڑ اور سری کانت و دیگر کے خلاف سائبرآباد پولیس نے جمعہ 13 ستمبر کو BRS کے رکن اسمبلی پی کوشک ریڈی کے مکان پر حملہ کرنے کے الزام میں اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا ہے۔ واضح رہے کہ کانگریس MLA گاندھی کی قیادت میں ان کے حامیوں نے جمعرات کو کوشک ریڈی کے مکان میں داخل ہو کر فرنیچر اور دیگر سامان کو نقصان پہنچایا تھا۔ گنیش تہوار کے پیش نظر DGP تلنگانہ ڈاکٹر جتیندر IPS نے بالاپور گنیش پنڈال کا دورہ کیا اور گنیش روپ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر CV آنند IPS، رچاکنڈا پولیس کمشنر سدھیر بابو IPS، GHMC کمشنر امرپالی IAS، DCP ساؤتھ زون سنیہا مہرا اور دیگر پولیس حکام، GHMC کے افسران، الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کے خانقاہ عارفیہ نوریہ بلہ گڑھا میں اجلاس سے کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے کہا ہے کہ حیدرآباد کے مسلمانوں نے ایک اور مرتبہ امن اور بھائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے قربانی دیتے ہوئے ملک بھر کے لیے مثال قائم کی ہے۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد نے گنیش جلوس کے پیش نظر دوسری مرتبہ تاریخ کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک بھر کو ایک پیغام دیا ہے۔
اس اجلاس میں ڈی سی پی ساؤتھ ایسٹ زون اعلیٰ عہدیدار مذہبی تنظیموں کے ذمہ داران بھی شریک تھے۔ کارگزار صدر BRS KT راما راؤ نے ہفتہ 14 ستمبر کو کوشک ریڈی کی رہائش گاہ پر حملہ کرنے کے لیے کانگریس کے MLA آریکا پوڈی گاندھی کے اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ KTR نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے بھی کوشک ریڈی کے اہل خانہ کو ہراساں کیا اور ان کے کمروں پر حملہ کیا۔ امریکہ سے واپسی کے فوری بعد KTR نے کوشک ریڈی کی رہائش گاہ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے کشمیر انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ ڈوڈا ضلع کا دورہ کیا۔ انہوں نے ایک عوامی ریالیوں سے خطاب بھی کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈوڈا میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے NCP-DP کانگریس پر تنقید بھی کی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان قاسم رسول الیاس نے واضح کیا ہے کہ JPC کو رائے بھیجنے کی آخری تاریخ 15 ستمبر ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ پہلے لوگوں میں تذبذب تھا کہ آخری تاریخ 13 ستمبر ہے جبکہ اصل میں 15 ستمبر تک JPC کو اپنی رائے بھیجی جا سکتی ہے۔ اس لیے 15 ستمبر بروز اتوار رات 12 بجے تک ای میل وغیرہ بھیجے جا سکتے ہیں۔ لہذا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی ای میل بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھیں اور جن حضرات نے اب تک ای میل نہیں کیا ہے ان سے ضرور ای میل کروائیں۔ گیانواپی مسجد کے تہخانے کی چھت پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکنے کی درخواست کو وارانسی کی ایک عدالت نے مسترد کر دیا۔ ہندو فریق نے اپنی درخواست میں یہ کہا تھا کہ تہخانے کی چھت کمزور ہے اور یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ راجستھان الور کے رام گڑھ سے کانگریس MLA زبیر خان کا طویل علالت کے بعد 62 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ گاندھی خاندان کے قریبی رہنما زبیر خان کے انتقال سے ریاستی کانگریس میں سوگ کی لہر ہے۔ 1990 میں ملک کے سب سے کم عمر MLA بنے تھے۔ ہماچل پردیش کی سنجولی مسجد معاملے میں مسلم فریق کی جانب سے سمجھوتے کی پیشکش پر رد عمل دیتے ہوئے BJP لیڈر گری راج نے کہا ہے کہ ہندوؤں کے اتحاد نے مسلمانوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ریاست گجرات میں گنیش وسرجن سے قبل نہانے کے دوران 8 افراد چیک ڈیم میں ڈوب گئے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ دہگام کے واسنا سکتی گاؤں میں پیش آیا جہاں ایک گروپ مورتی وسرجن کے لیے جمع ہوا تھا۔ سعودی نوجوانوں کو خاص لسانی مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے مملکت کے اسکولوں میں چینی زبان کی تعلیم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق چینی زبان کی تعلیم کا آغاز پرائمری اور مڈل کلاس کے طلبہ سے کیا جا رہا ہے جو ایشیائی قوم کی ثقافت کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے تعلیمی معاہدے کے مطابق مملکت میں 175 ماہرین تعلیم چین کی مخصوص زبان مینڈرین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ویتنام کی وزارت زراعت اور دیہی ترقی نے کہا ہے کہ طوفان یاگی اور اس کے نتیجے میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے ویتنام کے شمالی علاقے میں 254 افراد ہلاک اور 82 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ نشریاتی ادارے نے لبنان کی وزارت صحت کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ جنوبی لبنان کے قصبے کفر رمان پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 13 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مبینہ طور پر یہ حملہ ایک عمارت کے قریب کیا گیا جہاں کئی افراد جمع تھے۔ سابق کرکٹر باسط علی نے پاکستانی آل راؤنڈر شعیب ملک پر فکسنگ کا الزام لگایا ہے۔ فکسنگ کے الزامات لگاتے ہوئے باسط علی نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچتا اسے مینٹور نہیں بنایا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں ثبوت فراہم کرنے کا بھی تیقن دیا۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر اسد صابری، کنسلٹنٹ کارنیا کیٹراک اینڈ ریفریکٹیو سرجن۔ میں اپنے حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے قریب میں اعتبار چوک علاقے میں اپنا ہاسپٹل میں یہاں پر پریکٹس ہے میری۔ یہاں پر بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز دی جا رہی ہے اور اس میں ساتھ ہی ساتھ بہت ہی کم پرائز میں ہم یہاں پر جتنا ہو سکے وہاں پر لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے ابھی ہاسپٹل کھل کے تقریباً 6 مہینے ہو گیا اور ہم لوگ کافی نمبر میں سرجریز کرے ہیں۔ OPD فیس بھی ہماری کافی کم ہے، تو آپ لوگ آئیے اور اپنا آئی چیک اپ کروائیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔